یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی. ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم 2 قدم ان کی طرف بڑھائیں گے، اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن. جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا. پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کشیدگی کی اور اس حوالے سے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے جا رہے ہیں. میڈیا ذرائع کے مطابق آنے والی خبر یہ ہے کہ جب بھارتی پائلٹ کو پاکستان نے اپنی کسٹڈی میں لیا تو اس کے بعد بھارت نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ میزائل اٹیک کرے گا راجستھان ایئر بیس سے، اور ٹارگٹس غالباً بھاولپور اور کراچی ہونے تھے. مگر پاکستان کو اس منصوبہ بندی کا کیونکہ پتہ چل گیا، اس لیے انہوں نے بھارت کو یہ پیغام بھجوایا کہ ایسی کوئی حرکت کی گئی تو اس کا شدت سے جواب دیا جائے گا. اور ساتھ ہی پاکستان نے دیگر ممالک کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا اور کانفیڈنس میں لیا. آج فارورڈ بیسس پہ ایئر چیف نے جب وزٹ کیا تو انہوں نے وہاں بھی اس طرح کی ہی بات کی کہ ابھی تک خطرہ مکمل طور پہ ٹلا نہیں ہے. ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان نے آج اس حوالے سے بھی بات کی کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو پیس پرائز ہے یہ اس کو ملنا چاہیے جو کشمیر کا مسئلہ حل کرا کے سب کانٹیننٹ میں پیس لا سکے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے جو شاکر اللہ پاکستانی قیدی انڈین جیل میں مارا گیا اور اس کی لاش پاکستان کے حوالے کر دی. اس حوالے سے بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری جو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا سچویشن جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان کیا وہ سچ مچ ڈی ایسکلیٹ کر گئی ہے یا جیسے ایئر چیف نے کہا ابھی بھی خطرہ باقی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم نے تو جتنے سٹیپس لینے تھے ہر جنکچر پہ ہم نے ڈی ایسکلیشن کی ہے. ہم نے جب ہندوستان نے پہلا اٹیک کیا ہم پہ ہم نے رسپونڈ کیا کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم اپنا رائٹ رکھتے ہیں رسپونڈ کرنے کا اپنی چوزنگ اور ٹائم سے. لیکن اس وقت ہم نے کیسے ڈی ایسکلیشن کی؟ ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو لاک ان کر کے ہم نے وہاں نئی بامبنگ کی، ہم نے قریب خالی علاقے میں کی. میسج بھی کنوے ہو گیا لیکن ہم نے ایسا ایکشن لیا جو کہ آٹومیٹکلی ایسکلیشن نہیں ہوگی ملٹری. Because there was no casualties and we didn't target any human target جسے کہہ لیں. اس کے بعد پھر انہوں نے پھر ایک حملہ کیا. تو ڈی ایسکلیشن ایک سائڈ سے تو نہیں ہوتی. پھر ہم نے کیا کیا، ان کا پائلٹ پکڑا گیا، ہم نے پلین جو گرائے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو وداؤٹ کنڈیشنز ایز اے ڈی ایسکلیشن اور پیس میجر ہم نے ان کو ریلیز کر دیا within a couple of days. within literally a couple of جی days. بالکل. ہم نے پھر ڈی ایسکلیشن کی. ہم نے کیا کہتے دنیا کو، ورلڈ کیپٹلز کو، ورلڈ لیڈرز کو بتایا کہ ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے جتنی اس وقت تقریریں کی، قوم سے خطاب کیا، ہندوستان کو ایک طرح خطاب کیا کہ کوئی بیٹر سینس پریویل، لیٹ بیٹر سینس پریویل. آپ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے وہ ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی اور کس نوعیت کی وہ ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں کہہ کے تو آپ دیکھیں ہر لیول پہ we met the threat of escalation with de-escalation. اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں. اب ہمارے آج پرائم منسٹر صاحب نے میڈیا سے انٹریکشن میں واضح کیا کہ وہ ایئر لانچ میسائل اٹیک کرنے والے تھے پاکستان پہ. ہمیں انٹیلیجنس مل گئی، ہم نے وارننگ دی، ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہندوستان کا یہ گیم پلان ہے. اور اب ہم نے دنیا کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم پہ فوجی اٹیک پھر سے ہوتا ہے ہندوستان کا، ہم پھر رسپونڈ کرتے، اور اب یہ ایسکلیشن پھر بڑھ جاتی. ہم نے انسٹیڈ
ایک تو بتا دیا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس مل گئی ہے، دوسرا ہم نے ساری ورلڈ کیپٹلز کو وارن کر دیا ہے اور الرٹ کر دیا ہے کہ ہندوستان میں ڈی ایسکیلیشن نہیں ہو رہی، ہم کس حد تک ڈی ایسکیلیٹ کرتے جائیں گے سنگل ہینڈڈلی، یونیلیٹرلی۔ ڈاکٹر صاحب جو ایفرٹس ہو رہے تھے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی انڈین پرائم منسٹر، کیا اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، کچھ نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا بہتر نہ ہوتا اگر جو وزیر خارجہ ہے وہ OIC کے اجلاس میں چلے جاتے؟ ایٹ لیسٹ وہاں ایک موقع تھا کہ وہ سشما سوراج سے ڈائریکٹلی بات شاید کر سکتے، کوئی اس سے بھی ڈی ایسکیلیشن کے ایفرٹس ہو جاتے۔ دیکھیں آپ نے میسج بھی کلیئرلی دینا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو آپ پہ ملٹری حملہ کر رہے ہیں اس سے آپ ہاتھ میں لائیں گے اس طرح۔ دوسرا وہ تو وزیر اعظم صاحب فون کر رہے ہیں نا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا، وہ اس لیول سے ڈی ایسکیلیشن شروع ہوگی۔ سشما واز اے میسج بیئرر آف دا پرائم منسٹر مودی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے ڈاؤن گریڈ صرف کیا، وچ واز آئی رائٹ، اور میں سمجھتی ہوں بالکل درست پالیسی تھی کہ فارن منسٹر نہیں گئے، اور ہمیں ریزولوشن اتنی اسٹرانگ ورڈڈ کبھی نہیں آئی OIC سے جتنی اس دفعہ آئی ہے، جہاں الفاظ استعمال ہوئے انڈین ٹیررزم۔ Why do you think this was? What helped us achieve this I success? think کیونکہ اس وقت تک ہندوستان کی اگریشن واضح ہو گئی تھی اور ہماری پیس مووز واضح ہو گئی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپریسیشن تھی اور پاکستان کا درست موقف کو یہ ایک طرح سے ریکگنیشن تھی کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے کہ ٹینشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرے، ریچ آؤٹ کرے، لیکن لگتا ہے کہ ہندوستان تلا ہوا ہے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے۔ لیکن میں بھی وہی کہہ سکتی ہوں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگیں شروع کرنا آسان ہے، بٹ انانٹینڈڈ کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں اس کے، کہ جنگ کیسے ہوگی، کس طرف جائے گی۔ اب ہندوستان نے جو پہلا حملہ کیا تھا وہ کب اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ہم ان کے 2 جہاز گرا دیں گے جب وہ پھر سے آئیں گے، ان کا پائلٹ پکڑ لیں گے۔ تو مطلب یہ چیزیں ہندوستان کو سوچنی چاہیے۔ اور دیکھیں کتنا کانٹراسٹ تھا ہمارے میڈیا کے اپروچ میں اور ہندوستان کے میڈیا کے اپروچ میں۔ ہمارا میڈیا نے کبھی نہیں وہ جو جنگ کی اور وہ وار مانگرنگ کی، میڈیا نے بڑا میں سمجھتی ہوں رسپانسبل طریقے سے اپنا رول اس دفعہ پلے کیا ہے۔ اور ہندوستان میڈیا کا اگر آپ کانٹراسٹ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی ان کا میڈیا بھی یہ جنگ کی فضا جو ہے نا وہ قائم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر اس کے ساتھ ہی جو ایک اور بات بار بار ہو رہی ہے اور کچھ پارلیمنٹ کی سپیچز میں بھی اس کا ذکر آیا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اب انورڈ تھنکنگ کی ضرورت ہے، کچھ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے ٹیررزم کا تو دنیا ہماری بات سننے کو کیوں نہیں تیار؟ اب دیکھیں یہی جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے شاہ محمود قریشی صاحب تواتر سے شور مچا رہے تھے کہ انڈیا کچھ کرنے والا ہے، بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بالکل کوئی گھاس نہیں ڈالی جب تک وہ سچویشن یہ نہیں ہوئی کہ لگ رہا تھا کہ اب 2 نیوکلیئر پاورز آر اباؤٹ ٹو گو فار اٹ۔ سو اب کیونکہ ایک نئی حکومت ہے، ایک نیا پاکستان ہے جس کو ہم کہتے ہیں، سو وی ایکسپیکٹ سم نیو اسٹیپس۔ کین وی اسٹیپس کی بات نہیں ہے، اسٹیپس ہم آلریڈی لے چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں۔ دنیا نے ہندوستان کو ہمیشہ انڈلج کرتے رہے ہیں۔ جب 1974 میں انڈیا نے اپنے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، ہم نے اس وقت پروٹیسٹ کیا کہ یہ اس سے ایٹمی ہتھیار ہمارے علاقے میں آ جائیں گے، پاکستان کو بھی آپشن دیکھنے ہوں گے۔ تو ادھر ویسٹرن کامنٹیٹرز نے لکھا کہ نہیں انڈیا تو بڑا پیسفل ہے، تو یہ تو پیسفل ایکسپلوژن ہے، اور اینڈ میں کیا ہوا؟ وہی جو ہم کہہ رہے تھے، جو خدشہ تھا ہمارا، ہمیں کرنا پڑا، ہم نے ٹیسٹ کیے، لیکن ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس وقت بھی انڈیا کو بہت سے آفرز دیے تھے کہ آپ کیا کہتے ریجنل CTBT سائن کر لیں، آپ زیرو مسائل رجیم، ہم نے 4-5 پروپوزلز دیے، ابھی بھی وقت ہے، ہم نے ہندوستان تلا ہوا تھا ٹیسٹ پہ، پھر ہم نے جواب دے دیا۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ویسٹرن ممالک خاص طور پہ ہیں وہ ہندوستان کو انڈلج کرتے ہیں۔ امریکہ کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس علاقے میں، ملٹری کوآپریشن ہے، ان کا وہی سوچ تھا یا سوچ تھی کہ ہندوستان ایک کوئک اٹیک کر دے گا اور پاکستان کچھ نہیں رسپونڈ کرے گا اور ہم دباؤ بھی ڈال دیں گے۔ بٹ اس دفعہ اب دیکھو کیپٹلز میں پتہ چل گیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے
کہ ہندوستان اگر آپ پہ ملٹری اٹیک کرے گا. جیسے دیکھیں اٹلانٹک ہمارا جہاز جو گرایا تھا انڈین ملٹری نے, جس میں ہمارے نیوی کے کیڈٹس تھے ایکچولی, اور اس کے بعد ہم نے کوئی رسپونڈ نہیں کی. شرم کی بات ہے. تو ہم نے ایک وہ پریسیڈنس دکھایا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا اٹیک ہو گیا تو ہم برداشت کر کے چپ کر جائیں گے, کیونکہ ہمیں خوف ہوگا کہ دنیا کا کیا کہے گی. یہ ہم نے امیج ہٹا دیا ہے. جی شیری, ڈاکٹر صاحبہ, we'll continue our conversation after a short break. Stay with us. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ, آج سینٹ پہ بھی آپ نے بات کی, وہ جو ہمارا قیدی تھا شاکر اللہ, جس کو تشدد کیا گیا, جس پہ بھارتی جیل میں اور مارا گیا, آپ نے اس حوالے سے بھی کہا کہ ہم آپشنز کنسیڈر کر رہے ہیں. تو what kind of options are you ہمیں considering? ایکچولی اپوزیشن نے کہا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. انہوں نے ہمیں ایک ڈیڈ باڈی بھیجی ہے پرزنر کی, اور اس کے آرگنز بھی غائب ہیں. اب پتہ چلا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ واضح ہوا ہے. تو I went to the Senate and میں نے ان کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سب سے بہتر آپشن ہوگا جس سے ہمیں ریزلٹس بھی ملیں. اور 2-3 آپشنز ہیں ہمارے سامنے. حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک تو ہے کیونکہ ہندوستان نے ICCPR انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا, اور ہم نے بھی, بھویا پارٹی اور ہندوستان بھی, اور اس کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے. جس طریقے سے دیکھیں جیل میں جو جیل اتھارٹیز تو حکومت ہی ہیں, ان کا فرض بنتا ہے ہر قیدی کو پروٹیکٹ کریں, وہ نہیں کیا. بالکل. اور اس کے بعد نہ صرف یہ تو پھر آفیشلی حکومت جو سے ہے اس نے باڈی پارٹس ریموو کیا نا, کسی اور پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا کے یہ ہوا. تو یہ ہندوستان از گلٹی آف اے کرائم, اور یہ ہم ہندوستان کے کورٹس میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ریز کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں فوری طور پہ یہ آپشن ہم ایکسرسائز شاید کریں, اور کرنا چاہیے. UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کا آج کل اجلاس ہو رہا ہے, جہاں ہم یہ ریز کریں. اور یہ صرف نہیں, مگر ریز کرنے تو صرف ہائی لائٹ ہوگا. ہائی لائٹ ہوگا. آپ دیکھیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں انفارچونیٹلی ہم نے نہیں, وی ناٹ ممبرز, اور ہندوستان بھی ممبر نہیں ہے اس کا. ICJ میں جو ہوتا ہے جورسڈکشن دونوں ملکوں کو ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ بٹ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان اس پہ انویسٹیگیٹ کرے, اور whoever's guilty ان کو سزا دی جائے. اور انڈین کورٹس میں آپ کیس رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنے کورٹس میں بھی کیس رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ادھر پھر ایکشن ہوگا, بیکاز آپ پھر ریڈ وارنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. ہاں, مطلب آپشنز ہیں, اور انشاءاللہ ہماری حکومت جتنے آپشنز وائبل ہیں سب ایکسرسائز کرے گی, کیونکہ یہ اس قسم کا کرنا. اور ہمارے دیکھیں دیر آر رولز جو پرزنرز کو, فورن پرزنرز کو گورن کرتی ہیں. آپ اس طرح نہیں ایک تماشا کر سکتے ہیں. جو گورن کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز ہیں, ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں, اور آپ کے اپنے بھی کیا کہتے آپس میں کئی اگریمنٹس ہوئی ہوتی ہیں. بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں بھارت اور پاکستان. ہماری پرزنر ایکسچینج کی تو نہیں ہے, لیکن ہماری ایک جوڈیشل کمیٹی تھی ریٹائرڈ ججز جس میں تھے, جو پھر نان آپریشنل ہوگی, جو کہ پچھلی حکومت میں نہیں آپریشنل ہوئی. اس کو ہمیں ری ایکٹیویٹ کرنا ہوگا جنرلی پرزنرز کے اوپر, کیونکہ ایک اور چیز bilateral judicial committee. This was to deal with India پاکستان کے prisoners کا, primarily fishermen کے context میں بنی تھی. بٹ اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. ہم ہماری مشن کو ایکسیس ہونا چاہیے prisoners کا. ہندوستان ایک اور چیز کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے, خاص طور fishermen وغیرہ کے, ہم سب کو ایک جگہ کراچی کی جیل میں رکھتے ہیں, موسٹ سندھ میں قریب دوسرے. ہندوستان جو پاکستانی prisoners ہیں ان کو بالکل پھیلا دیتے ہیں پورے ہندوستان میں. تو ہماری کونسولر ایکسس مشکل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ اب ہمیں مطلب چیزیں ہیں جو آپریشنلائز نہیں ہوئی, نیگلیکٹ ہو گئی. ہمیں ان سارے جو یہ فورمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا,
اور شاکر اللہ کا کیس ہم ایسے جانے نہیں دیں گے. بٹ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بھی تو کچھ کہیں نہ کہیں ایویڈنس اکٹھا کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, یہ آرگنز ریموو کیے گئے, اس کے لیے کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے نا, وہی میں کہہ رہی ہوں ہماری طرف ہو گیا ہے پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہماری طرف ہی ہوا ہے نا, جس سے یہ ڈسکوری ہوئی ہے, بیکاز obviously پوسٹ مارٹم کیا کہ کس طرح ان کو قتل کیا گیا, کیسے ہوا, تو اس میں یہ آرگنز, مسنگ آرگنز کی ڈسکوری ہوئی, وہ ساری تو آن ریکارڈ آ گئی ہے. جو رائٹ ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے ان کے جیل میں. میں سمجھتی ہوں یہ کیس آپ ہندوستان میں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے کورٹس میں بھی کر سکتے ہیں, بیکاز کم سے کم اور کچھ نہیں تو ریڈ وارنٹ تو نکل سکتے ہیں پھر. بالکل بالکل, اور اس پہ کچھ نہ کچھ اگر ابھی آپ نے فائنل فیصلہ نہیں کیا کہ ایگزیکٹلی کون سا آئی ایم شور حکومت نے کچھ فیصلہ کیے ہوں گے. میں ایکچولی آج صبح پہلے دن آفس آئی ہوں, تو بٹ دس از جو تھوڑی بہت مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل لا کی, بہت کم ہے بٹ تھوڑی بہت ہے, کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, اور حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے وی ول ٹیک اپ دیز آپشنز. ہم نے پچھلے ICJ میں جب پچھلی حکومت کی ہیئرنگز میں انہوں نے کوئی را کی دہشت گردی کی بات نہیں کی. ہمارے یادیو کے گلبشن کے کیس میں ہمارے اٹارنی جنرل نے اس دفعہ جو ہیئرنگز ہوئی ہیں انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا بھی ریز کیا ہے, گجرات کا بھی کیا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ مودی نے تشدد کیا, دہشت گردی ہوئی تھی, کلنگز, سارے کیسز ہم نے اگزامپلز دیے ہیں ICJ کے سامنے ہندوستان کی دہشت گردی کے. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز جو ہم آج کل کلیم کر رہے ہیں ایز اے وکٹری, وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. Do you really think it is a diplomatic victory for Pakistan کہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے؟ انٹرنیشنل تو ہے یہ ایشو, نہیں ہے تو لیکن صحیح, انٹرنیشنل سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے بالکل, ان دا سینس کہ ہندوستان نے خود کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی اب دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر نہیں حل ہوگا تو ہندوستان برنکمن شپ کی گیم جو کھیل رہی ہے اس سے ایٹمی جنگ شروع ہو سکتی ہے. دیٹس وائی کشمیر کا حل ڈھونڈنا بہت ضروری اور لازمی ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے کالا اور ہم سے بات کی. اور اب ہم اس بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو قانونی آپشنز ہیں شاکر اللہ کے حوالے سے, اور اس پہ ہم ایک لیگل ایکسپرٹ کا اوپینین لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور پروگرام میں اب ہم ذکر کریں گے بھارتی جیل میں قید شاکر اللہ کا, جو 2003 سے بھارت کے ایک جیل میں قید تھا, اور یہ انڈیا پاکستان کے ریسنٹ کرائسس کے حوالے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا, اور بقول فارن آفس کے اس کے سر پہ چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا. ساتھ ہی آج سپریم کورٹ میں بھی اسی حوالے سے ایک ہیئرنگ ہوئی جس کے اندر جو سیکرٹری خارجہ تھے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا گیا کورٹ کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے رپورٹ نہیں پیش کی کہ دیگر ممالک میں پاکستانی قیدیوں کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی ریمارکس پاس کیے کہ ایسی ہی نیگلیجنس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ شاکر اللہ جیسے قیدیوں کی لاشیں پاکستان واپس آتی ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیلانی صاحبہ, جو ماہر قانون اور رہنما انسانی حقوق ہیں. ویلکم ٹو دا شو ہنا صاحبہ. ہنا صاحبہ, یہ جو شاکر اللہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے یہ کتنا پریولنٹ ہے, ان دا سینس کہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی قیدی مختلف ممالک کی جیل میں موجود ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کتنا آفن ہوتا ہے اور میڈیا میں کتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ کافی فریکوینٹ ہوتا ہے یہ بات, اور ہمیں تو اس کی اطلاعات آتی رہتی ہیں, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا اس پہ انٹرسٹ لے, ہم لوگ ان رپورٹس کو آگے کرتے ہیں ضرور. خاص طور پر یہ جو عرب ممالک ہیں ان میں پاکستان کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے بارے میں بہت کمپلینٹس آتی ہیں, سعودی عربیہ ان پرٹیکولر. لیکن میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے
کہ یہ خبر کہ پاکستانی پرزنر کو جے پور کے جیل میں اس بنا پر مارا گیا کہ دوسرے قیدیوں نے اس کو پاکستانی ہونے کی بنا پر اٹیک کیا اور اسالٹ کیا، یہ تو 3-4 دن پہلے کی خبر ہے، اور یہاں پر اتنا شور نہیں مچا اور ہماری حکومت خاموش بیٹھی رہی جب تک کہ باڈی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ یہ تو اتنا ایک سیریس ایشو ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے جس کے اندر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے نہایت شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے انٹرنیشنلی۔ مجھے جی ہنا صاحبہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف آپشنز کین وی ایکسپلور اس حوالے سے، اور ہم کیا اقدام لے سکتے ہیں کہ یہ واقعہ تو ہو گیا ہے مگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو؟ دیکھیے، ایکسپلور کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جتنی آپشنز ہیں آپ سائملٹینیسلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ایسی حکومتیں جن کی نیت نہیں ہوتی بہت زیادہ کرنے کی، وہ پھر یہ بات کرتی ہیں کہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے۔ کوئی ایک آپشن لینے سے دوسری آپشنز بند نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ آپ فوری طور پر جو انٹرنیشنل قوانین کے تحت بنے ہیں ہیومن رائٹس کی باڈیز، جیسے اسپیشل ریپورٹر آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، اسپیشل ریپورٹر آن ٹارچر ہے، ان کو فوری طور پر الرٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آئی سی آر سی کی انوالومنٹ کیوں نہ آپ لیں۔ آئی سی آر سی از پرائمرلی ریسپانسبل فار the welfare and well-being of prisoners anywhere in the world. Why wasn't ICRC involved in this instance? ICRC کو کیوں نہیں الرٹ کیا گیا، اور ICRC کو کیوں نہیں کہا گیا کہ فوری طور پر اس معاملے کی انکوائری کے لیے بات چیت کی جائے؟ ICRC جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ادارہ ہے اور اس کا کافی انفلوئنس ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر۔ سو ہنا صاحبہ، تو یہ آئی سی آر سی کو کیا صرف حکومت ہی نوٹیفائی کر سکتی ہے؟ وہ از خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس ملک وہ خود بھی کر سکتے ہیں انیشیٹ، لیکن جس ملک کا ایک شہری اس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے مارا گیا ہو کسی فورن جیل میں اور فورن جیل کی کسٹڈی میں، تو یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا، میں تو سمجھتی ہوں یہ ایک انٹرنیشنل کرائم بھی ہے، صرف ایک ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرنیشنل کرائم، اور اس کے لیے ہر فورم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ابھی میں شیرین مزاری صاحب کی بات سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم سیکیورٹی کونسل کے پاس جائیں گے کیونکہ آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کا نہ پاکستان نہ انڈیا میں اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے پاس پاور ہے ٹریگر کرنے کی آئی سی سی کو۔ اگر اس وقت یہ وہاں جائیں، دیکھیں ہو یا نہ ہو، پاکستان کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جب یہ بات انڈیا پاکستان کی ٹینشنز کی ہو رہی ہے اور تھریٹ ٹو گلوبل اینڈ ریجنل پیس کی ہو رہی ہے، تو وہاں پر ہی یہ بات بھی کی جائے کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اپنا ٹریگر میکنزم استعمال کرتے ہوئے آئی سی سی کو ریفر کرے یہ سچویشن کہ ایک فورن پرزنر کو ایک جیل کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے مارا گیا۔ دیکھیے ایک دفعہ یہ ایسا ہی ہوا تھا امریکہ کی ایک جیل میں، تو یہ سب سے بڑی بات وہاں پہ امریکہ کی جیل میں پاکستانی نہیں ان کا اپنا کوئی، لیکن اسالٹ ہوا ایک پرزنر پہ، تو سب سے بڑی بات یہ آئی کہ باقی لوگ کہاں تھے، جیل کا عملہ کہاں تھا، کہ 30 منٹس کی دیر کیوں ہوئی ٹو ریسپونڈ اینڈ سیو دیٹ پرزنر۔ تو اس میں تو سب سے بڑی انکوائری انڈیا کو سب سے پہلے یہ کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہوا اور اس انکوائری کو پبلک کرے۔ جی ہنا صاحبہ، بٹ آپ کی باتیں اور شیریں مزاری صاحبہ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے زیادہ سے زیادہ پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ ہائی لائٹ کرے تاکہ یو نو ایک مورل اوپینین سا ڈیولپ ہو جس کی وجہ سے ہندوستان شاید اگلی دفعہ زیادہ کیئرفل ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں وہ آپ کہہ رہی ہیں نا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور یہی سٹیپس ہیں جو آگے جا کے آپ کے لیے وہ ریزلٹس لا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کسی قسم کی نہ انٹرنیشنل لیول پر اور نہ اس ملک میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے کسی قسم کی امپیونٹی ہو۔ آپ جتنا انٹرنیشنل فورمز کو اپروچ کریں گے اور اپنی انٹرنیشنل رائٹس کو اسرٹ کریں گے، اتنا ہی یہ معاملہ جو ہے اس کو ویزیبلٹی ملے گی، اور ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو ہندوستان کی عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں۔
सो ये ऐसा मामला नहीं है कि इसमें हमें फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. वी शुड डू आवर बेस्ट to make sure that what has happened should be something that India has to deal with, both in terms of इसकी बड़ी कड़ी जवाबदेही होती है. जी जी हिना साहिबा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉरेन ऑफिस को इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि उनकी नेग्लिजेंस की भी वजह से ये तो मुझे नहीं पता कि फॉरेन ऑफिस की नेग्लिजेंस है या नहीं है, लेकिन एक बात अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये शिरीन साहिबा ने ये भी कहा कि इतना स्प्रेड आउट कर देता है इंडिया हमारे कैदियों को कि बड़ा मुश्किल होता है काउंसलर एक्सेस देना और उनको जाके विजिट करना. होता होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो इनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, ये वो चंद ममालिक में से है कि जो कभी काउंसलर असिस्टेंस सही तरीके से नहीं देता और लोगों को इस बात की बहुत शिकायत रहती है. कई दफ़ा तो काउंसलर असिस्टेंस मिलती है, लेकिन बहुत से ममालिक से ये शिकायत आती है कि हमें कोई काउंसलर असिस्टेंस नहीं मिली. सही सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, आपने काला और हमसे बात की. नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगान पीस टॉक्स के हवाले से जो इस वक्त दोहा में हो रही हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अफ़गान पीस टॉक्स की, जिसका लेटेस्ट राउंड जो है वो दोहा में काफ़ी दिनों से चल रहा है. कहा यह जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दो इश्यूज़ पे बात इस वक्त चल रही है. एक अब यूएस फोर्सेस का अफ़गानिस्तान से विड्रॉल और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी. दूसरी जानिब से अफ़गान हुकूमत की तरफ से भी अब एक प्रपोज़ल आया है कि एक ब्रॉड बेस टीम तश्कील दी जाए जो अफ़गान तालिबान से बात करे अफ़गानिस्तान या काबुल के तरफ से, और इस टीम को कहते हैं कि हेड करेगी कारज़ाई, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कारज़ाई थे. इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्ला यूसुफ ज़ई साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर अफ़गान अमूर. वेलकम टू द शो रहीमुल्लाह साहब. जी शुक्रिया. जी रहीमुल्लाह साहब, तो आप क्या लग रहा है कि सचमुच कोई बहुत प्रोग्रेस हो रही है? काफ़ी दिनों से ये राउंड जो है टॉक्स का चल रहा है. देखिए ये तो आखिरी जो राउंड है दोहा में कतर में, ये 25 फरवरी को शुरू हुआ था. वैसे तो इन मुज़ाकरात को तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये है कि जो दो हालिया दौर हुए हैं जनवरी में और अब ये फरवरी में, इसमें कहा जा रहा है कि पेशरफ्त हुई है. जिन दो उमूर का आपने ज़िक्र किया उसके ऊपर तो दोनों फरीक कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है. अब उसको किसी ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में लेकर आना है, उसके ऊपर बात हो रही है. यानी कितने अरसे में गैर मुल्की फ़ौज निकल जाएगी और तालिबान क्या ज़मानतें देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी. तो मेरे ख़्याल में ये उमूर तो हैं, लेकिन बाकी भी इतने अहम उमूर हैं और उनके ऊपर भी बात आकर रुक सकती है. हालांकि उनके जो भी यानी जो मुज़ाकराती टीम में जो भी रुकन है 13 अरकान, वो तो सफ़र कर रहे हैं. उनमें से कुछ के ऊपर पाबंदी है. सिर्फ एक रुकन जो है अनस हकानी, वो काबुल में जेल में है, तो उनको फ़िलहाल रिहाई नहीं मिली. जो इसके अमेरिका के जो लिए बड़े अहम इश्यूज़ हैं, एक तो वो चाहते हैं कि फ़ौरन जंगबंदी हो जाए. ख़ास तौर पे उनकी कोशिश है कि तालिबान इस साल मौसम बहार में अपनी सालाना जंग पेन शुरू न करें. और दूसरी बात, अमेरिका की ख्वाहिश है कि तालिबान अफ़गान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करें. तो इनके ऊपर काम हो रहा है और मेरे ख़्याल में एक रास्ता निकाला जा रहा है. जिस तरह अफ़गान हुकूमत ने कहा है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि एक मुश्तरका मुज़ाकराती टीम बनाई जाए, अफ़गान हुकूमत भी हो और उसके जो मुखालफिन हैं वो भी उसमें शामिल हों और वो तालिबान से मुज़ाकरात करें. तो मेरे ख़्याल में ये बात मुमकिन है, ये हो जाएगा. सो यू थिंक कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस ऐसी एक ब्रॉड बेस टीम जिसके अंदर अपोजिशन भी हो और काबुल की हुकूमत भी, उससे बात करने के बारे में तैयार हो सकती है? क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल इनकार कर रहे थे.
دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ افغان جو علماء ہیں، افغان قبائلی عمائدین، افغان سیاسی رہنما، افغان دانشور ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ حکومت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے اور ایک مشترکہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنیں گے، جس طرح انہوں نے 38 افغان حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ماسکو میں جنوری میں بات کی تھی، جی بالکل، میرے خیال میں یہی کوئی شکل ہوگی تو شاید ان کا اعتراض جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ صحیح، مگر یہ جو سپرنگ اوفینسو کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی رحیم اللہ صاحب کے امریکن چاہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ نہ ہو، اس سے پہلے جنگ بندی کا اعلان ہو جائے، مگر اس وقت جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں اس سے تو بالکل نہیں لگ رہا کہ افغان جو ہیں، افغان طالبان جو ہیں وہ تیار ہیں کہ جو اٹیکس ہیں وہ روک دیے جائیں۔ وہ تو ریگولرلی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے۔ اس کے اوپر کتنا آسان ہوگا افغان طالبان کو کنونس کرنا؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے شاید طالبان بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں، اور پہلے ہی تقریباً آدھا ملک ان کے قبضے میں ہے، تو پھر ان کی بات کو سنا جائے گا، مانا جائے گا۔ افغان حکومت نے بھی حملے کیے ہیں، امریکیوں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں سارے جو اہم فریق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوجی میدان میں کچھ پیش رفت کریں تاکہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ موسم بہار کی جو کیمپین ہے طالبان ہر سال تقریباً اپریل میں اعلان کرتے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو روکا جائے۔ صحیح جی رحیم اللہ صاحب، اور اس بات کا کتنا خطرہ ہے کہ اگر یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ بہت پروٹریکٹڈ ہو گئیں یا بہت کھنچ گئیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی دن بھی اناؤنس کر سکتے ہیں کہ بس ہماری یہ جو ٹروپس ہیں وہ امریکن جو ٹروپس ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گے، اور جو ایک انٹرنل افغانستان کا مسئلہ ہے آف اے پیس ڈیل بٹوین دی افغان طالبان اور کابل حکومت، اس کے بغیر بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے کیا کوئی چانسز یا خطرات ہیں؟ لیکن پہلے تو آپ ٹرمپ سے کسی بھی قسم کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے اور امریکہ اس طرح نہیں جائے گا، اور امریکہ یہ مانتا ہے کہ انہوں نے جب روسی فوج افغانستان سے 1989 میں نکلی تو پھر امریکہ بھی یہاں سے نکل گیا اور وہاں پر افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی اور بالآخر طالبان کی حکومت آ گئی اور پھر القاعدہ بھی وہاں پہ آ گئی۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی وہ شاید غلطی نہیں کریں گے، البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے خرچے کم کریں گے۔ اب سن رہے ہیں کہ 14,000 میں سے 1,000 امریکی فوجیوں کو شاید وڈرا کر لیا جائے گا، تو میرے خیال میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ٹرمپ نہیں کریں گے، اور ان کو معلوم ہے کہ طالبان جو ہیں وہ غیر ملکی فوج کے انخلاء کے لیے امریکہ کی اور افغان حکومت کی کچھ شرائط مان لیں گے، تو میرے خیال میں وہ ان سے منوا کر افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل کر کے پھر کوئی امن معاہدہ کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔